السلام علیکم، یور آن ایئر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، میرا نام رمضان ممتاز ہے اور میں نیو یارک سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب، ریچمنڈ ہل سے میرے کزن جناب شفیق اجمل صاحب یہ پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ وہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم کن حالات میں اپنی نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں؟ براہ کرم اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کی وضاحت فرما دیں جس میں سفر، بیماری اور بارش جیسے کسی بھی عذر کی عدم موجودگی میں نمازوں کو جمع کیا گیا تھا، اور اگر مناسب سمجھیں تو اس واقعہ کا ذکر بھی فرما دیں جس میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ طوالت پکڑنے کی صورت میں نماز مغرب تاخیر سے ادا کی گئی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، رمضان ممتاز صاحب، آپ ہمارے مستقل ویور ہیں اور ماشاءاللہ آپ اپنے حلقے میں، اپنے احباب میں اس پروگرام کو آگے سے آگے پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ باقی جو سوال بڑا اچھا ہے، جمع بین الصلاتین کا سوال کیا ہے کہ دو نمازوں کو آپس میں جمع کرنا، اس حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے۔ تو جمع بین الصلاتین کا جو مسئلہ ہے، خاص طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمع بین الصلاتین جو ہے وہ جمع سوری کر سکتے ہیں، جمع حقیقی نہیں کر سکتے۔ جمع سوری کا مطلب یہ ہے کہ وہ نمازیں کہ جن نمازوں کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں ان کو صورتاً جمع کر سکتے ہیں، یعنی پہلی نماز کو آخری جز کے اندر پڑھیں، پھر جیسی اگلی نماز کا وقت آئے تو اگلی نماز کو پہلے جز کے اندر پڑھیں، تو صورتاً ایسے لگے گا کہ دونوں جمع ہوئی ہیں۔ ابھی زور پڑی تھی، ابھی اس کے بعد ساتھ ہی آپ نے عصر پڑھ لی، یا ابھی مغرب پڑھی تھی ساتھ ہی آپ نے عشاء پڑھ لی، تو جمع معلوم لگے گا، لیکن ہر ایک اپنی اپنی سرحد کے اندر، اپنے اس کے اندر وقت کے اندر ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن کریم کا حکم ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جو ہے مسلمانوں پر جو ہے وہ وقت مقررہ پر فرض ہوئی ہے، اس وقت سے پہلے اگر پڑھ لی تو ادا نہیں ہوتی، لہٰذا یہ جمع سوری ہی کرنی پڑے گی، اور یہ جمع سوری ہی جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نمازیں جمع کی ہیں کہ جن کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں، یعنی یہ کہ زور اور عصر ہے، ان کی سرحد آپس میں ملتی ہے، یا مغرب اور عشاء ہے، ان کی سرحد آپس میں ملتی ہے، اس لیے آپ جو ہے وہ مغرب کی نماز میں تاخیر کر دیتے تھے، سفر کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ عین عشاء کے قریب آ گیا، شفق احمر ہو گئی تو پتہ چلا کہ اب یہ وہ عشاء کا وقت قریب ہے، تو جناب اس کو رک کے جو مغرب پڑھ لی، مغرب پڑھ کے ابھی تسبیحات سے فارغ ہوئے کہ عشاء کا وقت داخل ہو گیا، ساتھ ہی عشاء پڑھی اور اس کے بعد سفر میں شروع ہو گئے، کیونکہ وہاں راتوں میں کو سفر ہوا کرتا تھا، اونٹ اور جو گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، تو یہ جمع۔ اسی طریقے سے ظہر کی نماز ہے، وہ سفر میں جا رہے ہیں، ظہر کو تاخیر کرتے گئے یہاں تک کہ عین عصر کے قریب پہنچے تو زور کے آخری وقت میں زور پڑھ لی، ابھی تسبیحات سے فارغ ہوئے ہیں کہ عصر کا وقت داخل ہو، عصر پڑھی، اب آپ اپنے کام میں لگ گئے، تو یہ ہے جمع سوری۔ صرف جمع سوری کر سکتے ہیں، جمع حقیقی کی اجازت نہیں ہے کہ آپ زور کو جو ہے کہ وقت میں عصر کی نماز کو پڑھ لیں یا مغرب کے وقت میں عشاء کی نماز کو پڑھ لیں، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ بالکل منع ہے۔ اس لیے علماء نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر اگر جمع حقیقی جائز ہوتا تو فجر اور جو ہے وہ زور کی نماز میں جمع جو حقیقی کیوں نہیں کیا جاتا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے ساتھ ہی زور کی نماز پڑھ لی جائے، کیوں نہیں پڑھتے؟ یا یہ کہ عشاء کی نماز پڑھ کے فجر کی نماز بھی ساتھ ہی پڑھ لی جائے، کیونکہ فجر تو زیادہ فوت ہوتی لوگوں کی، تو بہتر یہ ہے کہ عشاء کے ٹائم فجر پڑھا دیا کریں۔ خاص طور پہ برف باری ہے یا سنو ہے یا بارش ہو رہی ہے یا سفر میں ہے تو آپ جو عشاء کے وقت میں فجر کیوں نہیں پڑھتے؟ تو ان لوگوں سے آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ عشاء کے وقت میں فجر پڑھائیں، یہ تو زیادہ آسان ہے، کیونکہ آپ برف باری کی وجہ سے آپ مغرب کے وقت میں عشاء پڑھوا رہے ہیں، تو عشاء کے وقت میں آپ فجر کیوں نہیں پڑھواتے؟ کیونکہ فجر کے تو فوت ہونے کا زیادہ اندیشہ ہے برف باری کی وجہ سے اور بارش کی وجہ سے، لہذا یہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے، ان کی سرحدیں آپس میں نہیں ملتی، کیونکہ فجر اور زور کے درمیان جب وہ طلوع شمس کا مکروہ وقت آتا ہے وہ سرحدیں آپس میں مل نہیں سکتی، بیچ میں مکروہ وقت ہے، حرام وقت ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ زور سے پہلے زوال کا وقت آتا ہے تو فجر اور زور کٹھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ بیچ میں زوال کا وقت حرام وقت آتا ہے، مکروہ تحریمی ہے، وہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے عصر اور مغرب کو جمع نہیں کر سکتے، کیونکہ بیچ میں غروب شمس کا مکروہ وقت آتا ہے۔
تو معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جمع حقیقی نہیں کیا، اور جمع حقیقی کی اگر اجازت ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر عشاء اور فجر کو بھی جمع کرتے، عصر اور مغرب کو بھی جمع کرتے، فجر اور ظہر کو بھی جمع کرتے۔ تو معلوم ہے کہ ایسی کوئی مثال حدیث میں نہیں ہے کہ آپ نے نمازوں کو جمع کیا ہو، تو معلوم ہے کہ جمع حقیقی کی اجازت نہیں، جمع سوری کی اجازت ہے کہ صورتاً ایسے لگے کہ آپ نے اکٹھی کی ہیں، ورنہ ہر ایک اپنے اپنے سرد کے اندر نماز ہوگی، یہ جمع سوری۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے رہے مغرب بعد چلتے رہے، مؤذن کہتا بھی رہا، آپ فرمایا کوئی بات نہیں چلتے رہو، یہاں تک کہ عین بالکل آخر جز رہ گیا، آپ رکے سواری سے اترے، آپ نے جو ہے مغرب کی نماز ادا کی، اور تھوڑی دیر کے بعد ہی تسبیحات نوافل پورے کیے کہ عشاء داخل ہوئی، عشاء کی نماز ادا کی اور آپ چل پڑے۔ تو کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے دیکھا ہے کہ آپ نے اس طرح جمع سوری کیا ہے، ہر نماز اپنے اپنے وقت میں کی ہے۔ لہٰذا اس لیے باقی جو حدیثیں آپ پیش کر رہے ہیں وہ حدیثیں جو ہے وہ اتھینٹک حدیثوں کے مقابلے میں وہ اول تو یہ ہے کہ وہ علماء احناف فرماتے ہیں وہ جمع سوری پر معمول ہیں، وہ جمع حقیقی پہ معمول نہیں ہے، اور اگر کبھی جمع حقیقی ہوا بھی تو وہ مفتہ بھی نہیں ہے، وہ راجع نہیں ہے، راجع وہی روایات ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی عمل ہے سنت کہ جو باقاعدہ آپ جو چلتا رہا، اور خلفائے راشدین نے باقاعدہ اس پہ عمل کیا، وہ جمع سوری ہی کا ہی عمل ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے، بہت اختلاف دیکھو گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اسی اختلاف ان صحابہ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جو آتے جاتے رہے، ایک دفعہ دیکھا چلے گئے، یا چھوٹے صحابہ تھے پیچھے تھے آگے نہیں تھے۔ تو عبداللہ ابن عباس تو چھوٹے صحابہ میں آتے ہیں، پیچھے ہوا کرتے تھے بڑے بڑے صحابہ، تو خلفائے راشدین صف اول کے لوگ ہیں۔ لہذا نبی نے فرمایا کہ جب کل کو اختلاف پیدا ہو تو خلفائے راشدین کو دیکھنا کہ خلفائے راشدین کا عمل کیا ہے، ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا، اس کو لینا، کیونکہ وہ آگے کے لوگ ہیں، وہ ہر وقت میری مجلس میں گویا کہ لہذا وہ جو میرا عمل لیں گے وہ میرا آخری عمل لیں گے جو وہی سے آیا ہے، اور وہی جو ہے وہ ناسخ ہوگا، باقی سب منسوخ ہوں گے۔ لہذا خلفائے راشدین کی زندگیاں اٹھائیں، کسی سے بھی جمع حقیقی ثابت نہیں ہے، جمع سوری ہی ہے، اگر کسی نے کیا ہے تو جمع حقیقی کی اجازت نہیں۔ لہذا یہی ایک صورت ہے کہ جمع جو سوری اختیار کریں۔ لہذا بارش ہے، سفر ہے، برف باری ہے، یہاں کے ملکوں میں لوگ دوسری اسٹیٹ سے آتے ہیں، وہ زور کے وقت میں اثر پڑھ لیتے ہیں، اور حالانکہ وہ مسلکاً حنفی ہیں، اور حنفی مسلک ہوتے ہوئے وہ شافعی یا حنبلی یا مالکی مذہب پہ عمل کریں گے تو یہ تو ان کا عمل ناجائز ہے، ان کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ غلطی نہ کریں۔ ہاں بھلے قضا ہو جائے کوئی بات نہیں، قضا کی نماز قبول ہے، آپ کی قضا ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن آپ اس کو نماز کو وقت سے پہلے پڑھ کے آپ جو نماز ہی کو ضائع کر رہے ہیں، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اس سے احتیاط برتنی چاہیے۔ بہت خوب حضرت، فالو اپ سوال جلدی سے کروں گا، اور آپ نے ذکر کر ہی دیا، اگر قضا نمازیں پورے دن کی تو آدمی ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے، رات کے وقت جیسے عشاء سے پہلے پچھلی 4 نمازیں پڑھ لے اور پھر عشاء پڑھ لے، یہ صحیح ہے، یہ قضاً؟ ہاں ٹھیک، قضا نمازیں کر سکتے۔ بہت خوب، بہت خوب۔